بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پردے میں چلی گئی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھی کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہیں، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو وہ دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہی تھی۔ پھر ابوبکر، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک کے بعد دیگرے آئے، تب بھی یہ بجاتی رہیں، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، شیطان بھی جب ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں لے گیا۔ جب وہ اونٹ موٹا ہو گیا تو میں اس سے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب موٹا تازہ اونٹ دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا نام سن کر فرمایا، واہ واہ، عبداللہ کا کیا کہنے، وہ تو امیر المؤمنین کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی دوران میں بھاگتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کیسا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ جب وہ صحت مند ہو گیا تو میں اسے فروخت کرنے کے لیے بازار میں لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے اونٹ کو چراگاہ میں چھوڑ دیا اور لوگوں نے اس ڈر سے اس کا خیال رکھا کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کا خیال رکھو۔ اب تم اس اونٹ کو فروخت کرنے کے بعد اپنی اصل رقم خود رکھو اور باقی رقم بیت المال میں جمع کراؤ۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔